اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ سورہ نمل ہے، آیت نمبر جو ہے 99 اور 90 ہے، جس میں اللہ نے انسان کو یوم قیامت کے جزا اور سزا کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ جو آئے گا حسنہ کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اس کے لیے اس سے بہتر اس کو جزا ملے گی، اور وہ لوگ جو حسنہ کے ساتھ آئیں گے قیامت کے عذاب سے وہ محفوظ رہیں گے، اور جو برائی گناہ سیئہ کے ساتھ آئے گا اس کو جہنم میں اس کے منہ کے بل اس کو گرا دیا جائے گا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے کیا اس کے بدلے میں اور کچھ جزا ملے گی؟ وہی آپ کو جزا ملے گی جو کچھ آپ نے دنیا میں کیا ہے۔ تو اسی ضمن میں ایک تو حسنہ اور سیئہ کا مفہوم کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اس حسنہ سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حسنہ ہے، اور بغض علی ابن ابی طالب سیئہ ہے، یعنی علی کی ولایت کا اقرار حسنہ ہے۔ جو علی کی ولایت کے ساتھ آئے گا یوم قیامت کو، وہ قیامت کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور جو بغض امیر المومنین، منکر ولایت امیر المومنین آئے گا، اس کو جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا، اور اسے وہی جزا ملے گی جو اس نے کیا ہے دنیا میں، یعنی دشمنی کی سزا جہنم ہے۔ اور بھی روایات ہیں، لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ جہنم کے متعلق ہے، اور جہنم میں سے ایک وادی کو وہ روایت اس طرح ہے جسے روضہ فی الفضائل صاحب روضہ نے جس کو ذکر کیا ہے، کہ جس کے راوی حضرت عمر ہیں، عمر بن خطاب، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، اور پھر اسی محراب میں دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ پھر رحمت اللہ عالمین نے
اطال النظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھا اور کافی دیر تک دیکھتے رہے، پھر نظر الی الارض، پھر زمین پر کی طرف دیکھتے رہے اور کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ اس طرح حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا اور جبال پہاڑوں کی طرف دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں یا معاشر الناس انصتوا یرحمکم اللہ، اللہ تجھ پر رحم ہو کرے، اے لوگو اللہ تجھ پر رحم کرے، میری بات خاموشی سے سنو۔ ان فی جہنم وادی، جہنم میں ایک وادی ہے، یعرف وادی الضیاء، جو پہچانی جاتی ہے، جو معروف ہے، ایک روشن بھڑکتی ہوئی آگ، وہ ضیاء کے ساتھ، اس کا نام ہے وادی ضیاء۔ وفی ذلک الوادی بئر، اس وادی میں ایک کنواں ہے، وتلک البئر، وفی تلک البئر، اور اس کنویں میں حیۃ، ایک سانپ ہے۔ فشکت الجہنم الی اللہ تعالی عن الوادی، اور جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس جہنم کے، اس وادی کے متعلق شکایت کرتی ہے، اس کی اذیت کے متعلق۔ وشقا الوادی عن البئر، وشقت تلک البئر عن الحیہ الی اللہ تعالی فی کل یوم 70 مرہ۔ کہ رحمت للعالمین کا یہ سنانا، خطبہ دینا، فرمانا، جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب، وہ فرما رہے ہیں کہ رحمت للعالمین نے پوری قوم کو، جو ان کے اقتداء میں نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد رحمت للعالمین کی زیارت کر رہے تھے، ان سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ وادی ہے جہنم میں، جس وادی کا نام ہے ضیاء، اور اس وادی میں ایک کنواں ہے، اور اس کنویں میں ایک سانپ ہے۔ ہر روز جو جہنم ہے اس وادی کی اذیت، عذاب، تکلیف کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور وہ جو کنواں ہے وہ اس سانپ کی جو اذیت اس سے ملتی ہے، اس کی شکایت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہر روز، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ نہیں، رحمت للعالمین فرماتے ہیں 70 مرہ، 70 دفعہ ہر روز یہ مسلسل جو ہے ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہیں۔ تو قیل، رحمت للعالمین سے کہا گیا، ھذا العذاب، یہ جو عذاب ہے، عذاب مضاف، یہ کس کے لیے ہے؟ شق بعضہ عن بعض، جو بعض کی شکایت کرتا ہے
تو رحمت للعالمین نے فرمایا هو لمن یاتی یوم القیامہ وهو غیر ملتزم بولایت علی ابن ابی طالب، یہ عذاب، یہ بہت سخت جو عذاب ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا منکر ہوگا، یعنی ولایت منکر علی ابن ابی طالب کے لیے اللہ نے اس سزا رکھی ہے، یعنی وہ وادی، وہ بیر اور آخر میں وہ حی و صاب ہے۔ یہ اس انسان کے لیے ہے جو دشمن امیر المومنین ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں یوم محشر کو ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ محشور فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔